اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار، اللہ رب العالمین کے قرب کے حاصل کرنے کا ذریعہ، جہنم کے آگ سے خلاصی، جنت کے حصول کے اسباب، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں وہ تمام چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں جو اس کی اہمیت، فضیلت، تلاوت اور اس کے احکامات کے بارے میں بیان فرمائے۔ اگر ایک آدمی رمضان المبارک میں اس کو سمجھ لے کہ کتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم مہینے میں نازل فرمائی۔ قرآن کریم کے بارے میں ایک چیز لوگوں نے لکھی ہے کہ اگر یوں صرف سرسری غور کرو قرآن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مہینے میں نازل فرمایا وہ مہینہ مہینوں کا سردار، جس رات میں نازل فرمایا وہ رات راتوں کی سردار، جس نبی کے اوپر نازل فرمایا وہ نبیوں کا سردار ہے، جو اس کو لے کر آیا، جو فرشتہ لے کر آیا جبرائیل امین، وہ فرشتوں کا سردار، اور جس امت پر نازل ہوئی اس کو اللہ نے کہا کنتم خیر امہ۔ قرآن کریم کی افضلیت کے مختلف پہلو لوگوں نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود اس قرآن کے بارے میں بیان فرمایا ہے، یہ بے مثال کتاب ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کے جیسی ایک آیت بنا کر نہیں لا سکتے، تمام جن اور انس مل کر کے۔ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں بیان فرمایا، یہ محفوظ کتاب ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک چیز کی ذرا سا ہلکی تفصیلات بیان کی جائے گی تاکہ اس کی عظمت و بڑائی اور اللہ نے یہ کتنی عظیم کتاب دی ہے یہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے قرآن کو نازل فرمانے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا تھا آج تک بالکل ویسا ہی محفوظ ہے۔ کیسا محفوظ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی کیسی ذمہ داری لی کہ بے شمار حفاظ قرآن ہیں، بے شمار حفاظ کرام۔ اگر آپ ہر پہلو سے دیکھیں اس کی حفاظت کے سامان کو، ایک بادشاہ ریجنالڈو نامی، اس کے دماغ میں ایک خناس آیا کہ قرآن کو ختم کیا جائے، تو جس علاقے کو فتح کرتا وہاں مسلمانوں کے گھروں سے قرآن منگوا کر اس کو جلا کر کے یا دریا بردو کر دیتا۔ ایک روز ایک بزرگ 2 حفاظ کو لے کر اس کے پاس آئے، بچوں کو۔ پہلے نے پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر تک وہ تلاوت کرتا رہا، پھر جب وہ چپ ہوا تو دوسرے نے پڑھنا شروع کیا، جب دوسرا چپ ہوا تو پہلے نے پڑھنا شروع کیا۔ ریجنالڈو یہ منظر حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد بزرگ کہتے ہیں تو قرآن کو ختم کرنے نکلا، ہم نے ایسے معصوم سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا، وہ اوراق کا محتاج نہیں ہے۔ اب اگر دنیا کے اندر کہیں بھی قرآن لکھا ہوا نہ ہو تو اس کے 1 2 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں حفاظ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنی محفوظ اور ایسی ہے۔ میں اور 2-4 چیزیں بتاؤں، یہ کیا ہے جو اس کو رمضان المبارک میں اللہ نے ہم کو دیا ہے؟ قرآن کریم کیسی محفوظ ہے؟ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے، 1400 سال پہلے قرآن جیسا لکھا گیا آج بھی ویسا ہی ہے۔ کیسا محفوظ؟ ایک لفظ ہے قرآن کریم میں، ایک مثال دے رہا ہوں، ابراہیمہ۔ ابراہیمہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہے کے نیچے زیر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جزم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد میم پر زبر، ابراہیمہ۔ ایک طریقہ اس کا لکھنے کا ہوتا ہے کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ نہیں ہوتا ہے، پھر میم ہوتا ہے۔ یہ 2 طریقہ ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جتنا بھی ابراہیمہ کا لفظ آیا ہے وہ بغیر یہ کہ کھڑے زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔
اس کے علاوہ جتنا بھی ابراہیم کا لفظ ہے وہ یہ کے ساتھ ہے، کھڑے زیر کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بات سن لیجئے کہ استنبول میں حضرت عثمان کے دور کے لکھے ہوئے قرآن میں ایسی ہی کتابت ہے، اور آج تک دنیا کے تمام خطوں میں موجود قرآن ایسا ہی پایا جاتا ہے. کیسی محفوظ کتاب ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی، جرمنی کا ایک آدمی، اس نے جب یہ سنا کہ قرآن 1400 سال سے لے کر آج تک کے اس میں ایک نقطے کی تبدیلی نہیں ہوئی تو اس کو عجیب سا لگا. اس نے کیا کیا، دنیا کی مختلف کتابوں کے دو ایڈیشن 400 کتابوں کے جمع کیے. دو ایڈیشن. ایک ایڈیشن کہا جاتا ہے جب پہلے کتاب چھپتی ہے اس کو، جب وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا اسٹاک تو دوبارہ چھپتی ہے تو اس کو دوسرا ایڈیشن کہا جاتا ہے. 400 کتابوں کے. حیرت زدہ رہ گیا وہ. کوئی ایک کتاب ایسی نہیں تھی جو دونوں ایڈیشن ایک جیسے ہو، ایک ہی کتاب کے دو ایڈیشن میں فرق ہو. 400 کتابیں. اس کے بعد اس نے قرآن کریم کے 400 نسخے دنیا سے جمع کیا، ہندوستان سے، پاکستان سے، انگلستان سے، افریقہ سے، عربستان سے، ہر جگہ سے. جرمنی کا آدمی وہ 400 نسخے جب اٹھا کر دیکھتا ہے تو ایک نقطے کا فرق نہیں، اسی کی بنیاد پر اس نے اسلام قبول کر لیا. حیرت زدہ یہ ایسی محفوظ کتاب اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بے مثال کتاب ہے، بے مثال. ایسی کوئی کتاب نہیں. صرف آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اس کی عظمت ہم کو سمجھ میں آئے. کون سی کتاب ہے جو اس ماہ مبارک میں اللہ نے نازل فرمائی، اس میں کیسے احکامات ہیں، کیا باتیں بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں. اللہ نے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر تم کو یہ شک ہے یہ جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے تو ایسی ایک آیت بنا لے، ایک سورت. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک سورت. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دنیا کے تمام انسانوں کو کیا. کیا آپ نے کبھی غور کیا مشرکین مکہ نے کیا نہیں کیا اللہ کے نبی کے خلاف؟ 18 بار قتل کرنے کی کوشش کی، جنگ کے لیے بار بار لشکر لے کر گئے، 3 سال سے بھی ابھی تعلیم میں محصور کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا کچھ نہیں کرنا ہے، بس ایسی ایک آیت یا ایک سورت بنا لیا، بس اتنا کر لو. آج کے دور میں کتنا اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، کس سطح پر نہیں ہو رہا ہے. پوری دنیا سب کچھ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ نہیں کرنا ہے، بس ایسی ایک آیت یا ایک سورت بنا لیا. آدمی یہ چھوڑ کر کے سب کر رہا ہے کیونکہ یہی نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ نہیں کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تمام جنوں اور انسانوں کو ملا لو، ایسی ایک آیت ایسی بنا کر لے آؤ، ایک سورت. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. بے شمار واقعات اس سلسلے میں. عنایت اللہ مشرقی صاحب نے بلاغت کلام کی بحث کرتے ہوئے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک مستشرق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی چیز کے بڑے ہونے کے بارے میں عربی جملہ کہنا شروع کیا تو 23 جملے انہوں نے بنائے. انہوں نے کہا ہم نے اتنے بنا لیے، اب قرآن کریم کی سورہ قاف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سننے. جہنم قیامت کے روز جب بھر دی جائے گی، اس سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین، تو وہ کہے گی حل من مزید. یہ جملہ جیسے ہی مولانا عنایت اللہ نے کہا، وہ مستشرق عربی زبان کا ماہر اپنی ران پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا اس سے بلیغ جملہ نہیں ادا کیا جا سکتا. یہ بے مثال کتاب، ایسی ایک آیت اللہ نے کہا تمام جنوں اور انسانوں کو ملا لو، ایک بنا کر لاؤ. آگے کا جملہ صرف سن لیجیے، یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے، بندہ کیا کہے گا یہ بات. یہ بھی قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے. اللہ نے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر یہ کتاب جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس میں کوئی شک ہے تو ایسی ایک سورت بنا لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ.
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، اپنے تمام معاونین مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگلا جملہ سنیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کہہ سکتا ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی ذہنی سطح اللہ جانتا ہے، تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں۔ 1400 سال سے قرآن یہ کہہ رہا ہے، نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں۔ اور دنیا کا کوئی انسان کھڑا ہو کر نہیں کہتا ہے کہ میں ایک آیت بناتا ہوں۔ یہ ہے اعجاز قرآن، یہ بے مثال کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ہدایت کا سارا سامان موجود رکھا ہے، سب کچھ موجود رکھا ہے۔ اس میں ہر قسم کے لوگوں نے 80 علوم سے زیادہ اس میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں زندگی کے ہر مرحلے میں آدمی کو درپیش مسائل کا حل اور جواب ہے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہتا ہے، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایام رضاعت کتنی ہے، بچپن کیا ہے، جوانی کیا ہے، رشتے کہاں کرنا ہے، گفتگو کیسی کرنی ہے، تجارت کا طریقہ کیا ہوگا، رشتے کن لوگوں سے کرنا ہے، کیسے کیا لوگوں سے سماجی زندگی میں پیش آنا ہے، غصے پر قابو کرنا، مال کیسے کمانا، مال کہاں خرچ کرنا، لین دین کے اصول اور ضابطے کیا ہے، حکومت کس طرح قائم کرنا، خارجہ اور داخلہ پالیسی کیا ہونا چاہیے، طاقت ہو تو آدمی کو کیسا ہو، کمزور ہو تو کیسا ہو، بیوی کے حقوق کیا ہے، بیٹوں کے حقوق کیا ہے، بھائیوں کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، حاکم کے حقوق کیا ہے، ایک ایک چیز، ہماری تنہائی، ہماری مجلس کیسی ہونی چاہیے، ہماری بازار کیسی ہونا چاہیے، ہر چیز کی تفصیل۔ صرف اتنا نہیں، یہ سب بیان کرنے کے بعد مرنے کے بعد ہمارے مال کا ترکہ کیسے تقسیم ہو، اس کی بھی پوری تفصیل ملے گی آپ کو۔ مرنے کے بعد نیک لوگوں کا کیا انجام ہوگا اور بد لوگوں کا کیا انجام، اس کی بھی پوری تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی۔ ہر پہلو، ہر چیز کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا رب العالمین نے۔ اس میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں اس کی ایک الگ حکمت ہے، اس میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں ایسے جامع احکامات کہیں نہیں ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں قرآن کو نازل فرمایا، اس لیے قرآن سے جس کا تعلق بن گیا، جس نے قرآن کو حاصل کر لیا اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی تلاوت میں، اپنی عبادت میں، ہر جگہ قرآن کو لے آیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ بس ایک آخری بات کہہ کر کے، یہ قرآن جو ہے اللہ نے جو نازل فرمایا، اس کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک حرف کے بدلے 10 نیکی، اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے۔ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف کے بدلے میں اللہ رب العالمین 10 نیکی دے گا۔ تلاوت کلام کے کیا فضائل ہیں، اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ خوب تلاوت کریں، خوب پڑھیں، خوب عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین نزول قرآن کے اس مہینے کو عمل قرآن والا مہینہ بنا دے ہمارے لیے رب العالمین۔ الہ العالمین یا اللہ اس ماہ نجات میں خوب توبہ استغفار کی توفیق دے رب العالمین، جہنم سے آزادی کی، جنت کے حصول کی ساری کوششیں کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارے جو اقربا گزر چکے ہیں رب العالمین ان سب کے مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔